Magic left, let's go. Scout left, let's go. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سارہ حیات بحیثیت ڈپٹی کمشنر بحیثیت ڈپٹی کمشنر صدر ڈسٹرکٹ بوائے اسکاؤٹ ایسوسیشن چکوال صدر ڈسٹرکٹ بوائز اسکاؤٹ ایسوسیشن چکوال وعدہ کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ختم النبیین خاتم النبیین محمد رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اور پاکستان کے عائد کردہ فرائض کی ادائیگی اور پاکستان کے عائد کردہ فرائض کی ادائیگی دوسروں کی مدد اور اسکاؤٹ قانون کی پابندی میں اسکاؤٹ قانون کی پابندی میں اپنی پوری کوشش کروں گی اپنی پوری کوشش کروں گی آمین۔ آمین۔ صاحبہ ڈپٹی کمشنر صدر ڈسٹرکٹ بوائے اسکاؤٹ میں آپ کو مبارکباد پیش محترم راجہ مجاہد افسر صاحب اسسٹنٹ صوبائی کمشنر پنجاب بوائے اسکاؤٹ محترم ذیشان صاحب اسسٹنٹ کمشنر چکوال محترم شفقت صاحب محترم مقصود صاحب اشتیاق صاحب ڈسٹرکٹ اسکاؤٹ سیکرٹری آج کی جو یہ پروقار اور سعادت سی تقریب ہے بیسیکلی یہ یاد دلاتی ہے جناب قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی کہ آپ نے 22 دسمبر 1947 کو پاکستان کے پہلے چیف اسکاؤٹ کی حیثیت سے گورنر جنرل ہاؤس کراچی میں حلف اٹھایا۔ جناب قائد اعظم محمد علی جناح ایسے اسکاؤٹ نہیں بنے تھے، نہ انہوں نے بغیر ممبرشپ لیے اسکاؤٹ بنے۔ جب ہمارا پیارا ملک پاکستان بنا تو اس وقت جتنے بھی ہمارے بہن بھائی ہجرت کر کے پاکستان میں تشریف لائے تو ان کو بوائے اسکاؤٹس کیمپ والٹر میں رکھا اور بوائے اسکاؤٹس نے ان کی خدمت کی، اور جناب قائد اعظم محمد علی جناح نے 23 نومبر 1947 کو خود جا کے یہ وزٹ فرمایا۔ اس کے بعد جب ہمارا پیارا ملک بنا تو اس وقت 6 بوائے اسکاؤٹس عالمی جمہوری فرانس میں منعقد ہو رہی تھی، اور ایک دستہ یہاں سے شرکت کے لیے وہاں گیا ہوا، اور فرانس کی حکومت پاکستان کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھی۔ تو ایک اسکاؤٹ نے سبز رنگ کی پگڑی دی اور ایک نے سفید رنگ کی قمیض دی، اور پاکستان کا قومی پرچم تیار کیا گیا، اور فرانس کی حکومت سے یہ تسلیم کروایا گیا کہ ہمارا پیارا ملک آزاد ہو گیا اور ہم نے آزاد ملک کا قومی پرچم لہرانا۔ تو جس نوجوان نے پاکستان کا قومی پرچم تیار کیا تھا اور لہرایا تھا، اس نے اپنی جان اس ملک میں قربان کر۔ اور جناب جب قائد اعظم محمد علی جناب کے علم میں یہ بات آئی تو آپ نے 12 اکتوبر 1947 کو تمام بچوں کو اور لیڈرز کو گورنر جنرل ہاؤس میں چائے پر مدعو کیا، اور آپ نے فرمایا کہ میں بھی اس کا ممبر بننا چاہتا ہوں۔ 1 دسمبر 1947 کو آپ نے فیس پے کر کے اس کے ممبر بنے، اور پھر 22 دسمبر 1947 کو آپ نے حلف اٹھایا۔ اس کے بعد جتنے گورنر جنرل صاحبان، پریزیڈنٹ آف پاکستان یا گورنر صاحبان اسی
چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے، اس روایت کو مد نظر رکھتے ہوئے بطور چیف اسکاؤٹ جو ہے وہ حلف اٹھاتے ہیں۔ پاکستان کے چیف اسکاؤٹ جناب آصف زرداری صاحب ہیں، اور پنجاب کے گورنر جو سردار سلیم احمد صاحب ہیں وہ پنجاب کے چیف اسکاؤٹ ہیں، تو انہوں نے بھی باقاعدہ حلف اٹھایا۔ اس کے بعد ہمارے جو اسکاؤٹنگ کو پران چڑھانے والے ہیں ڈاکٹر احسان بھٹا صاحب، وہ ہمارے صوبائی کمشنر ہیں۔ صوبائی کمشنر ہو یا نیشنل کمشنر ہو، وہ الیکشن کے ذریعے جو ہے وہ منتخب ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جو ڈویژن سیٹ اپ ہے، ڈویژن کا جو بھی کمشنر ہوگا، ڈویژن بوائے اسکاؤٹ ایسوسیشن کا صدر ہوگا، اور ڈسٹرکٹ کی سطح پر جو بھی ڈپٹی کمشنر ہیں وہ صدر ہیں ڈسٹرکٹ بوائے اسکاؤٹ ایسوسیشن کے، اور ڈسٹرکٹ سی او ایجوکیشن جو ہے وہ ڈسٹرکٹ اسکاؤٹ کمشنر ہیں، ان کے ماتحت ڈسٹرکٹ اسکاؤٹ سیکرٹری کام کرتے ہیں۔ ہماری یہ خواہش ہوتی ہے، اور بھٹا صاحب کی یہ خواہش ہے کہ ہمارے تمام ڈپٹی کمشنر صاحبان جو ہے وہ اسکاؤٹنگ کی ترقی کے لیے جو ہے وہ کام کریں اور ہمیں اسکاؤٹس نظر آئیں۔ خاص کر راولپنڈی ڈویژن میں چودھری قمر زمان صاحب کے زمانے میں، سید مہدی صاحب کے زمانے میں بڑی اسکاؤٹنگ کی اور بڑی کوشش کیا کہ اسکاؤٹنگ کو جو ہے یہاں پر جب اخلاق تارڑ صاحب جو ڈپٹی کمشنر تھے، ان کے دور میں اسکاؤٹنگ کو چکوال میں کافی عروج ملا، تو ہم میڈم صاحب سے یہ امید کرتے ہیں کہ آپ اپنے ضلع میں اسکاؤٹنگ کی بہتری کے لیے جو ہے وہ کام کریں گے، اور ہماری یہ خواہش ہے جتنے بھی سیکٹری اسکول ایجوکیشن ہے انہوں نے یہ سرکولر نکالا ہوا ہے کہ ہر اسکول میں 40 لڑکے جو ہے اسکاؤٹ یونیفارم میں موجود ہیں۔ میری آپ سے درخواست یہ ہوگی کہ آپ اس لیٹر کو جو ہے امپلیمنٹ کروائیں، اور احسان بھٹا صاحب نے بھی اس طرح کا ایک لیٹر جو ہے وہ سرکولیٹ کیا ہوا ہے اور ریکویسٹ کی ہوا ہے تمام ڈپٹی کمشنر صاحبان سے کہ اپنے ضلع میں اس کو ترجیح دیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اسکاؤٹنگ کی بہتری کے لیے گائے بگائے ہم آپ کو جو درخواست کرتے رہیں گے، آپ اپنے ضلع میں اس کو امپلیمنٹ کریں۔ میں مشکور ہوں اور آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اپنی طرف سے بھی اور احسان بھٹا صاحب کی طرف سے بھی، آپ اسکاؤٹنگ کو بہتر کریں۔ میں نے اپنے سینئر سے سنا ہے کہ راجہ مجاہد افسر صاحب کے والد محترم راجہ افسر صاحب جو ایم این اے بھی رہے یہاں، 1973 میں اپارا میں ایک کیمپ ہوا 7 دن، تو ان کو چیف گیسٹ بلایا گیا، اوپننگ پہ بھی اور کلوزنگ پہ بھی، اور کہتے ہو منڈے ہو کھنڈے ہو، تھوڑی مینو ریلی پسند آئی ہے پھر بھی نہیں پسند آئی پھر بھی میں 10,000 کا اعلان کرتا ہوں 1973 میں۔ اس کے بعد وہ ہمارے کونسل کے پنجاب کونسل کے ممبر بھی رہے، ان کو پریزیڈنٹ ایوارڈ بھی ریکمنڈ کیا گیا۔ اسی طریقے سے اب یہ راجہ افسر صاحب مجاہد افسر صاحب ہیں، یہ بھی اسکاؤٹنگ، مجھے ان کی خوبصورت بات یہ اچھی لگی کہ 2006 میں ہم نے یہاں پر ایک بڑا کیمپ کروایا جو سیدن شاہ میں، جس میں 1000 بچوں نے شرکت کی اور دوسرے اضلاع سے بھی ہم نے بلائے۔ ہم نے اس میں اسپیشل بچے، گونگے بہرے نبینہ بچے، ہم یہ چاہتے تھے کہ صاحب گورنمنٹ اسکولوں کے پاس اتنا فنڈ نہیں ہوتا، تو مجھے پتہ چلا کہ راجہ صاحب یہ کر سکتے ہیں، تو راجہ صاحب کے ہم نے ذمہ لگایا کہ 7 دن آپ نے 100 نبینہ بچوں کو، گونگے بہرے بچوں کو کھانا آپ نے پرووائڈ کرا، تو راجہ صاحب نے ان کو کھانا پرووائڈ کیا۔ تو ان کی خدمات کے سلسلے میں جناب احسان بھٹا صاحب نے ان کو اپنا اسسٹنٹ صوبائی کمشنر جو ہے وہ نامینیٹ کیا ہے پورے پنجاب کا، اور جناب گورنر پنجاب اور چیف اسکاؤٹ پنجاب نے ان کا نوٹیفیکیشن جو جاری کر دیا، تو آج ہم ان کو یہ سرٹیفکیٹ بھی پیش کریں گے۔ یہ برخوردار ذیشان صاحب بیٹھے، میں برخوردار اس لیے کہتا ہوں کہ میرے بچوں کا یہ بیچ میٹ بھی ہے، اور یہ اسسٹنٹ کمشنر جب راجن پور تھا تو اس وقت چیف سیکرٹری صاحب اور ایڈیشنل چیف سیکرٹری صاحب شہریار سلطان صاحب، ہمیں سیلاب کے علاقے میں جانے کا اتفاق ہوا، تو میں نے صاحب ذرا ایک دن پہلے جانا تھا، تو برخوردار نے بہت خوبصورت انتظام کیا۔ مجھے پتہ چلا کہ سیلاب کے جتنا عرصہ سیلاب رہا اس نے دن رات یہ نہیں سویا، لگاتار کام کرتا رہا ہے۔ تو آج ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ خدمات کو، اور ان کو ایک محبت کے طور پہ بھی شیلڈ پیش کریں گے۔ ہمیں ایسے نوجوانوں کی ضرورت ہے جو دن رات جو ہے سول سروسز کا نام جو ہے وہ روشن کریں۔ شفقت صاحب ہیں، محترم مسعود صاحب ہیں، یہ اشتیاق صاحب ہیں، یہ اسکاؤٹنگ کی بہتری کے لیے لگے رہتے ہیں۔ اب امید ہے کہ میڈم صاحبہ کی سرپرستی میں یہ بہتر انداز سے کام کریں گے۔ بہت کی راجہ مجاہد افسر صاحب کی، ہمارے سارے جو پارٹیسپینٹس آئے ہوئے ہیں، اور مسعود صاحب کی جو کہ رات اس چیز کی فروغ کے لیے بڑے کوشاں رہتے ہیں، اور مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے آج سارے ہمارے بوائے اسکاؤٹس بچوں کو دیکھ کے یہاں پہ۔ میرا پہلے اتنا انٹریکشن نہیں تھا، لیکن آج کی سیرمنی کے بعد مجھے ایک نیا اس میں عزم نظر آ رہا ہے، اور انشاءاللہ ہم اس کو آگے لے کے جائیں گے جیسا طارق صاحب نے کہا۔ اور دا اونلی تھنگ دیٹ آئی وانٹ ٹو سے یہاں پہ کہ
بدلتے وقت کے ساتھ اور دنیا کے ساتھ ہمارے چیلنجز بھی جو ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں، اور اس میں بوائے اسکاؤٹس ہمارے جو کہ اچھی ٹریننگ اور اس کے ساتھ ذمہ داری کے ساتھ ایک بہت اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. تو آپ لوگوں کے اوپر بہت رسپانسبلٹی ہے. ہم امید کریں گے کہ آپ اپنی رسپانسبلٹیز کو بہت اچھے طریقے سے نپٹائیں گے، نہ صرف اپنے اسکولز میں بلکہ جہاں پہ آپ کے گلی میں، محلوں میں، اپنے شہروں میں، اپنے وادیوں میں، جہاں پہ بھی آپ ہیں وہاں پہ ایک مؤثر طریقے سے ایک رسپانسبل سٹیزن ہونے کے ناطے نہ صرف خود ان ذمہ داریوں کو نبھائیں گے بلکہ دوسروں کو بھی تلقین کریں گے اور انشور کریں گے کہ ہم ایک اچھی اور مہذب جو سوسائٹی اس کی طرف چل سکیں. انشاءاللہ ہم اس کے اوپر آپ کو کوشش کریں گے کہ اور آپ لوگوں کی ٹریننگ کے حوالے سے بھی، اور راجہ مجاہد صاحب سے ہم ضرور بالکل انگیج کریں گے کہ جو ہر اسکول میں 40 بچے ہیں ان کو ہم یہ بوائے اسکاؤٹس کے لیے انرول کریں، ان کو ٹریننگ کروائیں، ان کی یونیفارمس کریں. تو انشاءاللہ اس چیز کو ہم آگے لے کے بالکل بڑھیں گے. بہت شکریہ. تھینک یو. میں طارق قریشی صاحب کا بڑا مشکور ہوں. ہیڈ ڈپارٹمنٹ جنہوں نے آج اتنا اچھا ایک پروگرام مرتب کیا ہے. سب سے پہلے تو میں ڈی سی صاحب کا بڑا مشکور ہوں اور ان کو مبارکباد بھی دیتا ہوں کہ یہ پورے ڈسٹرکٹ کی بے شمار اسکول ہیں، مڈل، ہائی، گرلز گائیڈ، تمام کی یہ پورے ڈسٹرکٹ کی یہ چیف اسکاؤٹس ہیں. اور ایک میں بات ضرور کروں گی کیونکہ میں ایک سوشل لائف ہے. ہمارا ڈسٹرکٹ 85 میں بنا اور آج 25 تقریباً اختتام کو. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی لمبی طویل فہرست ہے جو ڈی سی صاحبان یا ڈی سی صاحبہ تشریف لے کے جا چکے ہیں. لیکن یہ پہلے یہ خاتون ہے ڈی سی صاحبہ کہ کسی بھی حکومت کے وزیر اعلیٰ نے اسٹیج کے اوپر بلا کے تعریف کی ہو کہ یہ اتنی اچھی ورکر لاہور سے پہلے نے چن کے ادھر ڈی سی چکوال ہوا. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. باقی زیادہ بولنے کی بڑا ورک کرتا ہوں وہ اچھا نہیں ہے یہ ہے. لیکن ایک میں کہوں گا کہ ہم اسکورٹس کے حوالے سے بڑے خوش قسمت ہیں کہ ایک شخصیت اسکورٹس میں شامل ہوئی نہ کہ شامل ہوئی ہمارے قائد تھی. قائد تو ماشاء اللہ پورے پاکستان میں بے شمار قائدین ہیں، لیکن میں اس قائد کی بات کروں گا جس کا کوئی 25 کروڑ کوئی شخص اس کے اوپر کوئی الزام بلیم نہیں لگا سکتا. وہ شخصیت تھی پہلے اسکاؤٹس قائد اعظم محمد علی جناح. وہ صرف اسکاؤٹس نہیں بنے، اس کے قائد بھی بنے. تو جب وہ ایسی شخصیت اس میں شامل تھی تو ماشاءاللہ یہ کیوں نہ کامیاب ہو. میں آپ کا بڑا مشکور جی قریشی صاحب اور سب کا جنہوں نے 2 منٹ مجھے بھی بولنے کا. ویسے تو ہماری جگہ میں نے کہا بھی یہ لیکن اتنی لمبی نہیں کر رہی. بہت مہربانی، بہت شکریہ. Kishware Asim Chatba